تمہیدی طور پر جو اگر اس گفتگو کو ہم سمجھیں، میری گفتگو کا موضوع مشاہدات مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معراج کے موقع پر کیا مشاہدات فرمائے، کیا دیکھا، کس طرح دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا دراصل ایسا دیکھنا ہے، آپ اس طرف گئے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان کیا ہے کہ خرد اپنی عقل سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے۔ کیسے گماں سے گزرے ہیں سنیے، کتابوں میں آتا ہے رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو امام رفاعی بھی کہا جاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ تصوف کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضے سے باہر تشریف لے کر آئے تھے۔ حضور نے ان کو روضے سے باہر آ کر ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ وہ ہستی ہیں، ان کا روحانی اعتبار سے اتنا اونچا مقام۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معراج کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی سیر کی تھی وہ عرش دیکھوں، انہوں نے چاہا۔ اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ امام عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مصنف ہیں، نبراس کتاب کا نام ہے، جو شرح ہے کس کی؟ شرح عقائد نصفیہ کی۔ اچھا، یہ وہ کتاب ہے جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے، یعنی ثبوت اس لیے پہلے دے رہا ہوں کہ تاکہ سب کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ مستند بات ہے، اپنی طرف سے یا ویسے ہواؤں میں بات نہیں کی جا رہی، مستند بات۔ نبراس نام کتاب کا میں نے بتایا، لکھنے والے عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور شرح ہے یہ عقائد نصفیہ کی۔ اور عقائد نصفیہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو ہر مکتبہ فکر کے درس نظامی میں پڑھائی بھی جاتی ہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کے اندر عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خیال ہی خیال میں روحانی طور پر پرواز شروع کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے روحانی پرواز شروع کی تو 7 لاکھ عرش عبور کیے۔ کتنے؟ 7 لاکھ عرش عبور کیے۔ جب عرش عبور کر گیا تو آواز آئی، کہاں کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں جس عرش پر مصطفیٰ کے قدم تشریف لے کر گئے ہیں، میں اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز کیا آئی؟ آواز جواب میں آتی ہے کہ تم اگر کروڑوں سال بھی پرواز کرو گے نا، کروڑوں سال بھی پرواز کرو گے تو تمہارا روحانی جسمانی کسی بھی اعتبار سے وہاں تک پہنچنا تو دور کی بات، تمہارا خیال بھی وہاں تک نہیں جا سکتا ہے۔ کتنا مقام ہوگا اونچا! جسے کسی شاعر نے یوں لکھا ہے، سبحان اللہ، نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک فیضان ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کے ہمدم یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، تجھے بارہا یہ گماں ہوا کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا، لیکن ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جہاں گئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ سر لامکاں سے ان کو طلب ہوئی، سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا کو چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال کے ساتھ اونچائیوں تک گئے تھے۔ جی ہاں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آ جاؤ گے؟ کسی نے خوب لکھا، کوئی فلک اتے رہ گیا، کوئی جا کے سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جیڑا عرش تو وی لنگ پار گیا۔ ایک تھے جو مصطفیٰ ہیں جو عرش سے بھی آگے چلے گئے اور وہاں پہنچے کہ جہاں تک کوئی نہ جا سکا۔ اسے اشعار کی صورت میں اور ذوق کو تسکین دی دیجیے۔ فرماتے ہیں، ہے عطا ہی عطا، ہے کرم ہی کرم، آج مہکی ہوئی ہے فضائے حرم، میرے لب پر ہے ذکر شہ مرسلاں،
مشک و عنبر میں ڈوبی ہوئی ہے زباں، نام ان کا کہاں میں کہاں تو کہاں، یہ ذرا سوچ لے اے دل ناتواں۔ کون ہے آج قوسین کے درمیاں، آج معراج کی پھر چلے داستاں، کیف و مستی میں ہے میرے لوح و قلم، آج مہکی ہوئی ہے فضائے حرم۔ مرسلین نور حق کی زیارت کریں اور تجدید عہد نیابت کریں، مصحف مصطفیٰ کی تلاوت کریں، صحن اقصا میں رب کی عبادت کریں، سرور کشور دین امامت کریں، سارے نبیوں کی آ کر قیادت کریں، کھل گئے ہر طرف رحمتوں کے علم، کس کے چومے ہیں سدرہ نے آج نقش قدم، مہکی ہوئی ہے آج ہر طرف سوئے حرم فضائے حرم، میرے آقا سے بڑھ کر حسین کون ہے، بزم ہستی میں مہر یقین کون ہے، دونوں عالم کا نور مبی کون ہے، سرمدی خلعتوں کا امین کون ہے، لامکان پر سفیر زمیں کون ہے، آج مہمان عرش بری کون ہے، سوئے افلاک جاتا ہے ابر کرم، آج مہکی ہوئی ہے فضائے حرم۔ جب یہ خیال ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سنا دیا گیا تو آج بھی جو ہے وہ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ معراج کہاں سے تھی، یہ جسمانی تھی، یہ کیسے جسم پہنچ گیا، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اعلیٰ تھے تو پھر بکریوں کے پیچھے پیچھے کیوں چلتے تھے؟ تو ابو الحسن فیاضی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب جواب دیا ہے اور صحیح تماچا مارا ہے منہ پر۔ کہتے ہیں کہ تجھے حضور کا بکریوں کے پیچھے پیچھے چلنا تو نظر آتا ہے، تجھے معراج کے موقع پر اس عرش کے پرندے طائر لاہوتی حضرت جبریل امی، وہ جو عرش کے پرندے ہیں، تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نوریوں کے سردار کے آگے جاتا جاتا وہ دکھائی نہیں دیا کرتا حضور علیہ السلام کا جانا، تجھے یہ پیچھے پیچھے چلنا دکھائی دیتا ہے، تجھے آگے آگے جانا دکھائی نہیں دیتا۔ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ معراج اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی ہے، سیر کے طور پر ذکر فرمائی ہے، سفر کے طور پر نہیں۔ الفاظ ہیں اسرا، جو عربی پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسرا یسری اسراءن باب افعال سے ہے، مصدر ہے سیر کرانا۔ جب ہم سیر کرتے ہیں نا کسی جگہ کی، تو سیر کرتے ہوئے 1 کلومیٹر کا سفر بھی طے کریں گے تو 1 گھنٹے میں طے کریں گے، آرام آرام سے ٹہلتے ہوئے، راستے میں کوئی ٹھیلا نظر آ گیا اس سے کچھ لے لیا، کھا لیا پی لیا، کسی جگہ کوئی پھول نظر آ گیا اس کو سونگھ لیا، کوئی بندہ مل گیا اس سے بات چیت کر لی، سیر یوں ہوتی ہے۔ اور سفر وہی 1 کلومیٹر شاید ہم 1 منٹ میں طے کر جائیں۔ جب تیز چلیں یا سواری پر چلیں تو علماء لکھتے ہیں ذرا اندازہ لگاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر اتنی تیز تھی، کتنی تیز تھی؟ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں 18,000 عالم کا دیدار بھی کر آئے، جنت بھی دیکھی، دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا، راستے میں جتنے قافلے ملے تھے سب کو دیکھا، آ کر سب کے احوال بھی بتائے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، آپ کا بستر جس طرح گرم تھا اسی طرح بستر گرم باقی تھا، آپ کے غسل کا جو پانی تھا وہ ابھی اسی طرح بہہ رہا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی جو کنڈی، جو زنجیر تھی جو ہل رہی تھی جس طرح اسی طرح باقی ہل رہی تھی۔ اتنی سی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیر کا سلسلہ، تو فرماتے ہیں ادھر حضور کی سیر کو بیان کیا گیا ہے، یہ سیر ہے، اور جب اس کے برعکس سفر ہوتا ہے تو وہ کئی گنا تیز ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم مصطفیٰ کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں کس طرح آ جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھ لو حضور کی سیر اتنی تیز ہے تو حضور علیہ السلام امتی کے پکارنے پر اتنی ہی تیز تشریف لے آتے ہیں۔ پکارا جب بھی ہم نے مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، ہم پکارتے ہیں اور حضور تشریف لاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کا مشاہدہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معراج کہا جائے کہ روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، یعنی حضور کو دیدار نہیں ہوا، ذرا سوچیں، قرآن میں صلاۃ والسلام کے دیکھنے کا بھی تو ذکر ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ مجھے دکھا میں دیکھوں گا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں پہاڑ کو دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ رہ گیا، ٹھہر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِی، پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب موسیٰ کے رب نے جبل پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی، خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیدار نہیں کر سکے اور انہوں نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اور اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیدار نہیں کیا، تو ذرا بتاؤ پھر حضور کے اندر اور موسیٰ کے دیدار کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ دونوں نے نہیں دیکھا اگر یہ کہا جائے، اور اگر یہ کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہ مصطفیٰ نے دیکھا، تو پھر ان دونوں کے درمیان فرق کیسے کرو گے؟ تو کیا جبریل علیہ السلام کو دیکھنے گئے تھے؟ علماء لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح کہ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو جبریل علیہ السلام پیچھے رہ گئے تھے، حضور علیہ السلام آگے نکل گئے تھے، تو حضور علیہ السلام جبریل کو دیکھنے کہاں سے جاتے؟ اور یہ بھی بات کتابوں میں لکھی ہے کہ جبریل علیہ السلام جب انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے تو کسی کے پاس 2 دفعہ، کسی کے پاس 4 دفعہ، کسی کے پاس 10 دفعہ، کسی کے پاس 20 دفعہ، کسی کے پاس زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے 140 بار، اس سے زیادہ کسی نبی کے پاس حاضری نہیں دی۔ اور جب مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کر کے 1-2 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، علماء لکھتے ہیں 24,000 دفعہ حضرت جبریل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، 24,000 دفعہ۔ 24,000 دفعہ امام اہل سنت کے بھائی برادر اعلیٰ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی خاطر جو جبریل آ رہے ہیں بار بار، اس طرح ان کا آنا، تو یہ جبریل بار بار نہ آتے، اگر ان کو ایک ہی مرتبہ دیکھنے سے حضور کو جی بھر جاتا۔ کتابوں میں دیکھیے، ذرا سوچئے آیات کتنی ہیں قرآن کی؟ 6,666، 636، 640 جو اقوال ہیں، تو قرآن کی آیتیں بھی اگر ایک ایک آیت بھی لائے ہوں تو اس اعتبار سے بھی 6,000 6,500 مرتبہ آنا بنتا ہے، تو یہ تو اس سے 4 گنا زیادہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی حضور کو دیکھنے کا جی چاہتا تھا حضرت جبریل کا عرض کرتے یا اللہ حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں، فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، اور صرف فرشتے کے روپ میں نہیں، انسانی روپ میں بھی آیا کرتے تھے۔ اور اس طرح حضور کو دیکھ کر کبھی کسی بہانے سے آ رہے ہیں کہ جا کر حضور سے سوال پوچھوں اور حضور کو دیکھ کر آؤں، جا کر حضور علیہ السلام کو کسی موقع پر کسی طرح دیکھ کر آؤں، تو اس لیے یوں نہ آتے بار بار جبریل سدرہ چھوڑ کر، اس طرح بار بار نہ آتے حضرت جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار یہ جسمانی ہوا، آنکھوں سے ہوا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا آنکھوں سے دیدار کیا تو اس آنکھوں سے دیدار کرنے کے بعد آنکھوں نے دل سے پوچھا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ جب حضور کی آنکھوں نے اللہ کا دیدار کر لیا تو دیدار کرنے کے بعد آنکھیں دل سے پوچھتی ہیں، اے دل یہ تو بتا یہ وہی جلوہ ہے، یہ وہی دیدار ہے یا کوئی اور ہے؟ تو دل تصدیق کرتا ہے ہاں ہاں یہ وہی ہے جو کروڑوں سال اللہ کے نور کی بارگاہ میں تم پہلے دیکھتے رہے ہو۔ تمہیں جس طرح حضور کا پہلے دیدار ہوتا رہا ہے، علماء اس کے بارے میں صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضور کو 34 معراج ہوئی ہیں، جن میں سے 33 روحانی ہیں اور ایک یہ جسمانی ہے، اور 33 مرتبہ پہلے دل دیکھ چکا تھا اور اسی کی تصدیق آنکھ کر رہی تھی، تو دل کہہ رہا تھا ہاں 33 بار پہلے دکھا ہے، آج تو نے پہلی بار دیکھا ہے۔ اور اس آیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور پھر ایک ہی دفعہ بیان نہیں کیا، آگے فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، پھر دیکھا دوبارہ۔ اور سورہ نجم جو شروع ہوتی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے کی قسم جو واپس نیچے اتر رہا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کون سا ستارہ تھا جو نیچے اتر رہا تھا؟ علماء فرماتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے ستارہ فرمایا ہے، جو اللہ کا دیدار کر کے واپس نیچے تشریف لا رہے تھے۔ تو حضور کے جانے کو بھی بیان فرمایا ہے، حضور کے آنے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ یہاں سے حضور گزرے ہیں وَالطُّورِ کتاب مستور فی رقور والبیت بیت المعمور پر گئے،
کیا ہے، جس پہاڑ طور سے ہوتے گئے اس کو بھی ذکر کیا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس مسجد اقصی سے گئے اس کو بھی ذکر کیا ہے، جس مسجد اقصی مسجد حرام سے ہو کر گئے ہیں اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور صرف اتنا ہی ذکر نہیں کیا، یہاں تک ذکر کیا ہے کہ جس نبی موسیٰ سے حضور کی ملاقات ہوئی ہے اس نبی موسیٰ کو سب سے زیادہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ تم سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑھو، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضور علیہ السلام کے نام سے بھی بظاہر الفاظ میں زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح ان کا یہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ انہوں نے دوبارہ دیکھا، کہ دوبارہ دیکھنا کیا تھا، نزلتاً یہ اترنے کو کہتے ہیں، اور اخرى دوسری مرتبہ اترنے کو کہتے ہیں، تو دوسری مرتبہ دیکھنا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ جو نزلتاً کے اندر جو تنوین ہے، دو الفاظ دو زبر، یہ دو زبر کی تنوین ان کے بار بار اترنے کو ذکر کر رہی ہے۔ وہ کیسے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان پر جا رہے تھے تو آپ کی نبیوں سے ملاقات ہوئی تھی، کسی آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، کہیں حضرت یحییٰ سے، کہیں حضرت عیسیٰ سے، کہیں حضرت یوسف سے، کہیں حضرت ہارون سے، کہیں حضرت ابراہیم سے، کہیں حضرت عیسیٰ سے، اور کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب جب واپسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں تحفے میں عطا فرمائی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، جو آپ نے پہلے سن رکھا ہوگا کہ جی 50 نمازیں، اور وہ 50 نمازیں جب آپ نے بتائیں، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، یہ میں نے بھی اب مطالعے کے دوران نئی بات پڑھی، کہ ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت اگر ناپاک ہو جائے تو وہ 7 مرتبہ غسل بھی کرے، 7 مرتبہ غسل بھی کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح یہ کہا تھا کہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے، اسی طرح ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، وہ 7 مرتبہ کیا، وہ 1 مرتبہ بھی غسل نہیں کر سکیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے۔ آج دیکھیے، یہ سیکھنے کی بات آج کی، کہ کسی پر اگر غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہ غسل کو فوراً اتارے، فوراً غسل کرے۔ معاذ اللہ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں کہ جو بے غسل ناپاکی کی حالت میں گھر میں، باہر، کاروبار پر، نوکری پر، دکان پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو مسلمان کو ہرگز یہ روا نہیں ہے کہ وہ ناپاک رہے، مسلمان ستھرا پاک صاف رہے، اور نہ صرف پاکی بلکہ جسم کے کپڑے بھی صاف رکھے۔ بعض لوگ میں دیکھتا ہوں مسجد میں، کبھی کبھی تو چلیں کسی مزدور کا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو گھر سے آ رہا ہے، جو جان بوجھ کر اس کے کپڑوں پر کوئی ایسی گندگی جو بدبودار ہو وہ نظر نہیں آ رہی، وہ کبھی کبھی کی بات، کبھی انسان سے غلطی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کا معمول ہو، وہ 5 نمازوں میں آ رہا ہے تو 5 نمازوں میں، روزانہ آ رہا ہے تو روزانہ اس کی حالت یہ ہو کہ اس کے کپڑوں سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوں، تو یہ مسلمان کو روا نہیں۔ مسلمان صاف ستھرا ہو، اس کے کپڑے صاف ہوں، دھلے ہوئے ہوں، میں یہ نہیں کہتا نئے ہوں، اس کا امامہ صاف ہو، ٹوپی صاف ہو، اس کے جوتے صاف ہوں، اس کے کپڑے صاف ہوں، جسم پر خوشبو کا استعمال کریں۔ آگے یہ بھی سنیں گے آپ۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 7 مرتبہ کیسے، 50 نمازیں کیسے؟ واپس علماء لکھتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہیں کر پائے تھے، جو تجلی ڈالی تھی اور بے ہوش ہو گئے تھے، علماء لکھتے ہیں کہ اس 1 مرتبہ دیدار کی جو خواہش ادھوری رہ گئی تھی، وہ دیدار جو اللہ کے رسول آنکھوں سے کر کر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، بھانپ گئے تھے کہ ان آنکھوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، میں ڈائریکٹ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکا لیکن مصطفیٰ کی آنکھوں کے واسطے سے اللہ کا دیدار کر سکتا ہوں، اور انہوں نے دیکھ لیا۔ اور جب ان کو لذت محسوس ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ دوبارہ جائیے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ حضور کو واپس بھیجا، اور یہ جو 1 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اللہ کا دیدار، یا اس سے قبل جو زندگی میں دنیاوی حیات میں آپ نے دیدار کیا تھا، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے دیدار کے بعد آپ کا کیا عالم تھا، تو کہتے ہیں چونکہ اللہ کی تجلی جلالی تھی تو مجھ میں بھی جلال آیا، اور ایسا جلال آیا، آنکھوں کے اندر اتنا جلال آیا، اتنی روشنی آئی، فرماتے ہیں کہ میں رات اندھیری 30 میل دور اگر کالے پہاڑ پر اندھیری رات میں کوئی کالی چیونٹی بھی چل رہی ہوتی تھی تو میں آنکھوں سے یہ بھی دیکھ لیا کرتا تھا کہ وہ چیونٹی کون سا قدم اٹھا رہی ہے۔
اور فرماتے ہیں میری سماعت اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اس چونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنا کرتا تھا، اتنی تیز سماعت، اتنی تیز بصارت۔ تو فرماتے ہیں ذرا سوچو کہ جو موسیٰ اللہ کی تجلی کو براہ راست نہیں دیکھ پایا بلکہ پہاڑ کے واسطے سے دیکھا اور پھر بے ہوش بھی ہو گئے، تو جب ان کی بصارت، ان کی سماعت کا یہ عالم ہے، تو جس مصطفیٰ نے آنکھوں سے براہ راست دیکھا تھا ان کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، کیا علماء فرماتے ہیں آگے کیا فرمایا؟ ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب اللہ کا دیدار حضور علیہ السلام کر رہے تھے تو یاد رکھیے کہ جب کوئی ناظر، دیکھنے والا کسی منظر کو دیکھتا ہے تو پھر وہ دیکھنے والا اس منظر کی خوبصورتی بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج کوئی شخص کشمیر جائے، وہاں کے باغات دیکھے گا، وہاں کی آبشاریں دیکھے گا، وہاں کی ندیاں دیکھے گا، وہاں کے بہتے ہوئے چشمے دیکھے گا، اور وہاں کی بڑے بڑے درخت جو آسمان سے باتیں کر رہے، پربت، دھاریں، نہریں، آبشاریں، یہ سب دیکھے گا تو وہ اس منظر کو بیان کرے گا کہ میں نے یہ دیکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے ڈاکٹر اقبال بھی جب کشمیر گئے اور انہوں نے کشمیر کی یہ وادیاں دیکھیں جو خدا کے، سمجھ لیجئے کہ اس کی نعمتوں کا اظہار ہے، کیسی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بنایا ہے، تو فرماتے ہیں ان سے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ کہتے ہیں من خدا را آن جا دیدم بے حجاب، ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے رب کو بے حجاب دیکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا مجھے جیسے میں اپنے رب کو بے حجاب دیکھ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ڈاکٹر اقبال اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کو بے حجاب دیکھ رہا ہوں، تو جس مصطفیٰ نے اللہ کو براہ راست دیکھا ہے ان کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں، اور ادھر دیکھیے کہ یہ منظر کی تعریف کر رہا ہے ناظر، دیکھنے والا، اور ادھر وہ منظر اس دیکھنے والے کی تعریف کر رہا ہے۔ منظر کون تھا؟ خدا کا دیدار۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے دیکھنے کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے، لیکن جب مصطفیٰ نے دیکھا تو کیا تھا؟ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، فرماتے ہیں جب حضور اللہ کا دیدار کر رہے تھے تو آنکھیں بھی جھپکی نہیں اور ادھر ادھر بھٹکے بھی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور لبوں سے مسکرا رہے تھے اللہ کا دیدار کرتے ہوئے، اور اللہ سے کلام کر رہے تھے، اور ایسے اللہ کے دیدار میں محو ہوئے، ایسے گم ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری تجلیات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خلعتیں عطا فرمائیں، سب کچھ دیا، اور سب کچھ دینے کے بعد فرمایا اب بتا تیری کیا چاہت ہے؟ لما اشرفک یا احمد، اے احمد اب بتائیے، میں نے تو جو دینا تھا دے دیا، اب آپ بتائیے میں آپ کو کس چیز سے شرف یاب کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیتی، یا اللہ بس اتنا کرم فرما کہ میری تیری طرف نسبت کس طرح ہو کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا خاص بندہ ہوں، اس طرح مجھے نسبت عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے حضور کی یہ چاہت بھی پوری فرمائی اور فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات سیر کرانے کے لیے لے کر گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف اپنی کی بھی نسبت فرما دی کہ آپ ہیں میرے خاص بندے۔ اور علماء فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 50 نمازوں کا معاملہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے، واپس گئے، 5 کم، پھر گئے، پھر 5 کم، 9 چکر لگے، 45 نمازیں کم ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب آخری بار گئے اور عرض کی یا اللہ کہ یہ اب 5 رہ گئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے کلمات جو فرما دیے جاتے ہیں ان کو بدلا نہیں جاتا۔ اے محبوب ہم نے 50 دی تھیں، بظاہر تعداد کم ہوئی ہے، لیکن آپ کی امت 5 پڑھے گی، ہم انہیں ثواب 50 کا ہی عطا فرمائیں گے، ان کا ثواب 50 کا ہی ملے گا، پورا ثواب دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو آئے گا 1 نیکی لے کر اس کو ملیں گی 10 نیکیوں کے برابر ثواب، تو 10 گنا ثواب 50 ہو جاتا ہے۔ اور یہ 50 رکعتیں آپ نے کبھی گنی؟ کبھی گنی 50 رکعتیں؟ 50 نمازیں تو نہیں ہیں، 50 رکعتیں میں آپ کو گنواتا ہوں، گنیے۔ جمعے کے دن فجر کی 4، ظہر کی 12، کتنی ہوئی؟ 16۔ میتھ کس کا مضبوط ہے؟ 16۔ عصر کی 8،
24، مغرب کی 7، 31، مغرب عشاء کی 17، 48 اور جمعے کے 2 فرض 50۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن ساری رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50 رکعتیں پڑھنے پر 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح یہ 50 رکعتیں بنتی ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں سنتوں کا ثبوت کہاں سے ہے، نفل کا ثبوت کہاں سے ہے، علماء نے اور بزرگان دین نے یہ وہی 50 کا عدد پورا فرمایا ہے۔ اس طرح نوافل اور سنتیں ترتیب سے مکمل کی جاتی ہیں۔ الغرض، آخری باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں عطا ہوئیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، جن میں سے ایک تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، اور صلاۃ کے بارے میں ہم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا منکوحہ عورت، نکاح والی عورت، یعنی حضور علیہ السلام نے یہاں تک ذکر فرمایا کہ عورت دنیا کا بہترین متاع ہے، تو حلال طریقے سے عورت کو حاصل کیا جائے اور اس کے ساتھ سادہ زندگی، حلال زندگی گزاری جائے، تو یہ بھی رسول اللہ کو پسند تھا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا خوشبو، جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آگے آپ سنیں گے۔ میں نے کیا کہا کہ نماز کے دوران لوگوں سے بھپکے اٹھتے ہیں، تو خوشبو کا استعمال جو کہ سنت بھی ہے، اچھی خوشبو، امام غزالی فرماتے ہیں خوشبو سونگھنے سے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، عقل بڑھتی ہے، تو خوشبو سونگھی جائے۔ گھروں کے اندر آپ دیکھیے کہ لوگوں کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، لوگوں کے بستروں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، لوگوں کے واش رومز سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، جہاں مسجدوں کے اندر جائیں، گھروں کے اندر جائیں، برا حال ہوتا ہے۔ تو کم از کم ہم صفائی کا اتنا خیال رکھیں کہ چلیں وہاں سے خوشبو نہیں آ رہی تو کم از کم بدبو تو نہ آئے، کیونکہ بدبو یاد رکھیے کہ یہ شیطانی جنات اور ان کے وہاں ان کو گویا کہ دعوت، کھلی دعوت ہے، جہاں بدبو ہوگی وہاں برے جنات وہاں پر آ کر بسیرا کرتے ہیں اور ان کے ذریعے بیماریاں لگتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو بدبو سے پاک کریں اور مسجدوں کو خوشبودار رکھیے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، جیسا ہو سکے کوشش کریں کہ خوشبو کا اہتمام کریں۔ آخر میں علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کے دوران، یہ آخری باتیں بس 5-7 منٹ میں سمجھیے، جو سیکھنے کی جو خلاصہ ہے، آپ نے مختصر معراج مصطفیٰ کا ذکر سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج فرمائی اور معراج کے دوران آپ نے سیر کرتے ہوئے جنت کا مشاہدہ کیا اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ دوزخ کے اندر آگ کی سزا میں مبتلا ہیں، اور جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، جو بے نمازی تھے، نماز کے تارک تھے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو ترک کرتے ہیں، یعنی نماز جماعت کیا، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تارک جماعت کے بارے میں سنیے کہ جماعت چھوڑنے کا کتنا وبال ہے۔ محمد بن سما کے بارے میں آتا ہے جو شاگرد ہیں امام محمد شیبانی کے، اور یہ امام محمد شیبانی کون ہیں؟ یہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے، جن کا آگے 1 شعبان کو آپ ان کے بارے میں جمعۃ المبارک کے دن بیان سنیں گے۔ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے 40 سال سے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی تھی، 40 سال سے، جماعت تو کیا اس کی پہلی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی تھی۔ سنیے گا، بڑا دل کو لگا یہ واقعہ۔ کہتے ہیں 40 سال سے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، میری ماں کا انتقال ہوا، اور اس موقع پر میں صدمے سے ایسا دوچار تھا کہ بس مجھے تاخیر ہوئی، اور میں مسجد میں جب پہنچا تو امام نے سلام پھیر دیا اور میری نماز نکل گئی۔ یہاں توجہ دلانا چاہوں گا، بسا اوقات جب آخری رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے تو چونکہ آس پاس دائیں بائیں سے نظر آتا ہے تو امام کو دکھتا ہے، تو بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے آئے ہوئے لوگ جو آ کر ہاتھ وہ کر رہے ہیں، آستینیں سیدھی کر رہے ہیں، کپڑے سیدھے کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اب امام سلام پھیرنے والا ہے۔ بھائی جلدی سے جماعت میں شامل ہو، اب کھڑا ہو کر انتظار کرنے کہ امام سلام پھیرے تو میں نماز شروع کروں، نہیں، کوشش کریں کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، کچھ بھی کر کے، جلدی وضو کر کے، بھاگ کر، کسی بھی طرح مسجد میں بھاگنے سے یعنی کہ بچنا ہے، لیکن گھر سے جلدی کر کے مسجد کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے جماعت میں شامل ہوں، کسی بھی طرح اس کی برکت سنیں آپ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میری جماعت فوت ہو گئی،
فرماتے مجھے اتنا دکھ ہوا، میں بہت رویا. میں نے چونکہ روایتوں میں پڑھا تھا کہ 25 مرتبہ اکیلے نماز پڑھو اور اس کے مقابلے میں اگر 1 مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 25 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر. کہیں احادیث کا مفہوم ہے 27 درجے افضل ہے. فرماتے ہیں میں نے 25 مرتبہ نماز پڑھی، وہ جو نماز میری نکلی جماعت سے میں نے 25 مرتبہ اس نماز کو دہرایا. کہتے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہوا کہ شاید میں نے حق ادا کر دیا. کہتے ہیں پھر مجھے آواز آئی، فرمایا کہ تمہاری یہ 25 نمازیں پڑھنے کے بعد بھی تم وہ رتبہ نہیں پا سکے. کون سا رتبہ؟ فرمایا جب امام نماز میں ولضالین کہتا ہے اور تم آمین کہتے ہو تو وہ آمین جو فرشتوں کے ساتھ ملتی ہے اور اس آمین پر جو تمہیں ثواب عطا کیا جاتا ہے وہ ثواب بتاؤ کہاں سے لاؤ گے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد سے پھر میں نے کبھی بھی نماز تو چھوڑنا دور کی بات جماعت بھی نہیں چھوڑی. تو اس لیے جماعت کی بڑی اہمیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ بے نمازیوں کو جہنم میں ڈالا گیا. ما سلککم فی سقر، وہ جہنم میں جو لوگ جل رہے ہوں گے ان سے لوگ پوچھیں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی. کیا کہیں گے؟ جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی بے نمازی ہونا انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے. تو اس لیے نماز کی پابندی، میں دیکھتا ہوں باہر لوگ ادھر باہر بیٹھے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. خدا را اپنے آس پاس کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، اپنی مسجد کو آباد کریں. الحمدللہ کتنی شاندار مسجد آباد ہو گئی ہے، تعمیر ہو گئی ہے، تو اس کو آباد بھی تو ہم نے کرنا ہے. نمازیوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو دعوت دے کر مسجد میں لائیں، گھروں میں خواتین کو نماز پڑھوائیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے برکت ملے گی. دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امانت میں خیانت کرنے والوں کو جہنم کے تہ میں بھیجا جائے گا، اور وہ امانتیں جو تہ میں ہوں گی ان سے کہا جائے گا کہ تم نے لوگوں کی امانتوں میں جو خیانت کی تھی وہ ان کی خیانتوں کا عذاب تم بھگتو. اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ ان کو کہا جائے گا جہنم کی تہ میں وہ امانتیں رکھی ہیں اور لا کر نکال کر لاؤ. علماء فرماتے ہیں وہ تہ کتنی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ جب وہ صرف تہ تک جائیں گے تو 70,000 سال ان کو 70 سال ان کو تہ میں جانے میں لگیں گے اور 70 سال ان کو تہ سے واپس آنے میں لگیں گے. اور یہ وہ عذاب بھگتتے رہیں گے اور پھر بھی وہ امانتوں کا جو خیانت کا گناہ ہوگا اس کا وبال پورا نہیں ہوگا، اس کی سزا پوری نہیں ہوگی. تو لوگ آج کل لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، کسی کی کوئی بات بھی امانت نہیں رکھتے، کسی کا کوئی راز امانت نہیں رکھتے، کسی کے پیسے، کسی نے کوئی چیز رکھوائی وہ امانت کھا جاتے ہیں، پیسے رکھوائے کھا گئے، دھوکہ کر دیا، اس کے اندر ملاوٹ کر دی، کچھ بھی ادھر ادھر کر دیے. خیانت ہرگز نہ کی جائے. تیسرے نمبر پر فرمایا زنا کار مرد اور عورت جو فی زمانہ عام ہو چکا ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کچھ دیکھا کہ کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کو ان کے سینوں سے لٹکایا گیا ہے آگ میں، اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کرتے تھے، اور بعض زنا کار مرد اور عورتوں کو وہاں جہنمیوں کا پیپ اور ان کا خون پلایا جائے گا. ان کی سزا کیا بیان کی کہ یہ زنا کار تھے، کہ یہ حلال ذریعہ ہوتے ہوئے حرام کی طرف جاتے تھے. تو اس سے بھی بچا جائے. پھر سود کھانے والے، سود خوروں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ جہنم میں شرابی، اعضاء فروش، جھوٹی گواہی دینے والے، نوحہ کرنے والے، جو عورتیں اپنے سینوں کو پیٹتی ہیں کسی کے مرنے پر، چیخ چیخ کر چلا چلا کر رونا، ذخیرہ اندوز، مال کو جمع کر کے اسٹاک کر کے رکھ لینا کہ اب جب اس کا ریٹ بڑھے گا تو بیچوں گا، یہ ذخیرہ اندوزی کرنا. اور علماء نے آخر میں یہ بات تحریر فرماتے ہیں کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جن کے چہرے کعبے سے پھیر دیے جاتے ہیں. جن کا کعبہ سے چہرہ پھیر دیا جائے سمجھ لو کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوگا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ شرابی، شراب پینے والا، اور وہ اعضاء فروش، انسانی اعضاء بیچنے والا. آج کل گردے بیچے جا رہے ہیں، آنکھیں بیچی جا رہی ہیں، انسانی بال بیچے جا رہے ہیں. تو اس طرح اعضائے انسانی کو بیچنے والوں کے لیے بھی وبال ہے. اور جھوٹی گواہی دینا، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب گواہی کا موقع آتا ہے تو سچ بات نہیں کرتے، آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، ویسا نہیں تھا. یا تو گواہی نہیں دیتے، یا جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یا کتراتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جھوٹی گواہی سے بچ کر اگر کسی جگہ حق کا ساتھ دے سکتے ہیں، سچ بات کر سکتے ہیں تو سچ بات کریں تاکہ حقدار کو حق ملے.
امید ہے کہ ان باتوں کو ہم ضرور اپنی زندگی میں اپنائیں گے، ان پر عمل کریں گے، اور عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ سنتوں، عافیت، ایمان کی انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں، مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے